السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور لے کر آ چکی ہوں آپ کے لیے تیرے نام پہ مر جاؤں کی ایپیسوڈ 49۔ تو جن لوگوں کو لگتا ہے کہ ناول سلو ہے تو ناول سلو بالکل نہیں ہے، بلکہ میں ہر چیز، ہر ڈیٹیل اور ہر تفصیل جو ہے بہت ہی جو ہے وہ ہر پوائنٹس کے ساتھ لکھتی ہوں۔ اس وجہ سے بعض اوقات ایک سین کئی ایپیسوڈ پہ چلا جاتا ہے، اور یہی جو ہے وہ میری لکھنے کی عادت ہے۔ میرے جو پرانے ریڈرز ہیں ان کو پتہ ہے یہ میری عادت ہے، اور وہ اس سے بہت خوش ہیں۔ میں خود جس چیز سے خوش ہوتی ہوں میں وہی کرتی ہوں، تو اس لیے آپ کو بالکل فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ناول جب آگے بڑھے گا تو آپ کو بھاگتا نظر آئے گا، اس لیے بے فکر رہیں اور کہانی کے ہر ایک مومنٹ کو انجوائے کریں۔ تو اس نوٹ کے ساتھ میں آپ کو لے کر چلتی ہوں آج کے ایپیسوڈ کی طرف۔ تو لیٹ سٹارٹ۔ ویلکم ان یور روم۔ پرنسس ٹریٹمنٹ کے ساتھ وہ دلارا کے لیے روم کا ڈور کھولے سے اندر جانے کی پیشکش کرے۔ خواہ ایفیشینٹ بن رہا تھا، جو دلارا کے لیے ہضم کرنا مشکل ہوا۔ پہلے تو اس نے رک کر ایک سرتا پیر نظر باران پر ڈالی۔ اس ہینڈسم آدمی کو یوں دیکھنا اس کے لیے بھی کہاں آسان تھا۔ ایسی کیوں دیکھ رہی ہو بے شرموں کی طرح؟ باران کو اس کا یہ سرتا پیر نظروں والا پوسٹ مارٹم کچھ بے چین کر گیا۔ دلارا نے اس کے سوال کو نظر انداز کیے روم کے اندر قدم رکھے اور تھوڑا آگے جا کر کمرے کے مین حصے میں داخل ہونے کی دیر تھی کہ اسے پورا بیڈ مختلف برانڈز کے شاپنگ بیگ سے لدا دکھائی دیا۔ ایک بہت ہی خوبصورت پرپل شیڈ دیتے مختلف بے موسمی پھولوں کا بوکے بھی تھا۔ ایون باران کے روم میں بیڈ کی شیٹ کا اور پردوں کا رنگ بھی لیونڈر ہو چکا تھا، جو سب کچھ نیا سٹف تھا۔ باران بھی اس کی گرے آنکھوں میں پھیلی حیرت بنا دیکھے محسوس کیے ڈور بند کرے پیچھے ہی پراسرار سائے سا آ رکا۔ وہ اپنے عقب میں سے محسوس کیے فوراً پلٹی۔ تم اتنی دیر ان سب پر لگا کر آئے ہو، اتنا سب خریدنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور سب سے اہم یہ میرا فیوریٹ کلر اپنے اچھے بھلے ڈیسنٹ روم میں پھیلانے کی تو قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی باران۔ وہ اسے اتنی ساری فضول خرچی پر ڈانٹ نہ پائی، لیکن چاہتی ضرور تھی وہ باران کی سرزنش کرے۔ وہ 2 قدم اٹھائے دلارا کی طرف بڑھا تو وہ الرٹ ہوئی۔ ضرورت تھی، تمہیں اپنا فیوریٹ کلر یہاں دیکھ کر اچھا لگے گا۔ میرا تو کوئی فیوریٹ کلر نہیں تھا آج سے پہلے، لیکن مجھے بھی یہ پسند سا لگا تو سب خریدا۔ رہی بات ان سب شاپنگ بیگز کی، تو ان میں کوئی بھی چیز فضول نہیں ہے، سب تمہارے لیے ہیں۔ باران نے اس کے تکلف برتنے کی حس ہی ختم کر دی۔ وہ اتنے پیار سے قائل کر گیا کہ دلارا لاجواب سی ہو گئی کہ سچ میں باران نے اسے اسمائل کروانے والا کام کیا تھا، اس کی پسند اپنی پسند بنا کر۔ مطلب تمہیں اتنا یقین تھا یہ سب خریدتے وقت کہ میں لور والی آفر قبول کر لوں گی؟ ایسا سب دوست نہیں کرتے، دوست صرف اسپیشل موقعوں پر گفٹ دیتے ہیں۔ تو یہ سب یا لور کی طرف سے ہے یا ہسبینڈ کی طرف سے؟ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں؟ دلارا نے ہونٹوں کو ہسارنے والی پراسرار اور محملی مسکراہٹ سمیت باران کے اندر تک جھانکنے کی بھرپور کوشش کی، پر وہ اس گہرائی کا ادراک ابھی کرتی ایسا ممکن نہ تھا۔ ابھی وہ محبت نہیں بس شرارت و مستی کے موڈ میں تھا۔ مجھے یقین تھا تم آفر قبول کر لو گی، آخر کو لور بننے کے بہت فائدے ہیں اور صرف دوست رہنے کے بہت نقصان۔ وہ بھی جواباً شرارت سے چھیڑتے بولا تو وہ آگے سے گھورتی مزید فاصلہ سمیٹ گئی۔ میں اپنا فائدہ دیکھ کر کچھ قبول کرنے والوں میں سے لگی تمہیں؟ دلارا کی آنکھیں باران کی عنبر آنکھوں پر سب تھیں جب اس نے یہ سادہ سے مگر مضبوط لہجے میں سوال کیا۔ نہیں، میں تو تمہیں اکسا رہا ہوں، باران نے مسکرا کر جتایا۔ وہ بھی ذرا سنجیدگی سے نکلی۔ اس سب کے لیے تھینک یو۔ وہ سنجیدگی سے نکلتی سیدھی نرماہٹوں کی حد تک چلی آئی۔
لیکن تم نے تو ابھی تک کچھ نہیں دیکھا. دیکھو، ٹرائی کرو، کچھ پسند آتا ہے پھر کہنا تھینک یو. ویسے شکریہ کہنے کا مناسب طریقہ سمجھاتے اسے سب چیزیں دیکھنے کے لیے پرجوش بھی کر گیا تو مسکرا کر بیڈ کی جانب بڑھی. وہ بھی اس کے ہمراہ اس تک آیا. دلارا نے ان پھولوں کے بکے کو بس آہستگی سے ہاتھ بڑھا کر چھوا. باران نے یہ چیز بہت گہرائی سے آبزرو کی. تمہارے لیے ہیں، انہیں اٹھا کر سمیل کر سکتی ہو. باران کے مشورے پر دلارا نے ایسا ہی کیا. وہ بکے اٹھایا، اس کی بھینی بھینی مہک سونگھتے اسے سائیڈ میز پر نفاست سے سجائے مسکرائی. یہ کر کے اسے بہت اچھا لگا. ان پھولوں میں کالا ایلسٹرومیریا، روزز، اینیمون، رینولکیلس، بوویرڈیا، للیز، کارنیشن، ٹیولپس، ایمرلس، آرچڈس شامل تھے. سبھی پرپل کے کسی نہ کسی شیڈ میں تھے. سارے پھولوں کے چن کر پرپل شیڈ؟ تم اتنے اچھے لور ہوگے سوچا نہیں تھا. وہ چہک کر بولی جب اس نے ان پھولوں کی تعریف کے ساتھ ان کو اکٹھے کر کے بوکے بنوانے والے کی ستائش کرنی تھی. مجھے بھی نہیں پتا تھا. تھینکس ٹو یو. اپنے ڈریسز اور باقی چیزیں ٹرائی کر کے کچھ لائٹ پہن لو، باقی سب وارڈروب روم میں سیٹ کر دو. میں تب تک اپنے لیے چائے بنا کر آتا ہوں. تمہیں کچھ چاہیے تو بتا دو، لے آتا ہوں. باران چاہتا تھا وہ اس کی موجودگی میں انکمفرٹیبل نہ ہو، کیونکہ وہ دلارا کے لیے ہر ڈریس کے ساتھ اس کی ہر پرسنل چیز تک لایا تھا. کچھ لوز نائٹ ویئرز، پھر اس کے ہیوی پیریڈز کو لے کر بھی کافی ریلیکسنگ اور لوز سٹف ڈریسز بھی لیے تھے. اور یوں وہ باران کے سامنے نارمل چیز بھی تکلف سے ہی دیکھتی. وہ فوراً بے قرار ہو کر پلٹی. میں کچھ نہیں لوں گی، تم جا کر بنا لو. دلارا نے سمٹی سی مسکراہٹ دیتے اسے اجازت دی جو اسے گہری نظروں میں بھرتا. مسکرا کر کمرے سے نکلا تو سچ میں دلارا نے یوں سانس لیا جیسے اس کی موجودگی میں واقعی روک رکھا ہو. جب تک باران نے اپنے لیے چائے بنائی، دلارا نے تمام شاپنگ بیگز دیکھ لیے. وہ سارا وقت چہرے کے گلالوں میں ڈوبی رہی، اور پھر لوز سے بہت کیوٹ وائٹ فلفی پجامے جس پر پنک ڈاٹس تھے اور ویسی ہی بنی تھیم ساتھ لوز شرٹ لیے چینج کرنے گئی اور ذرا ایزی خلیے میں واپس آئے. باہر آ کر اپنے ہلکے ہلکے فریزی ہوئے بالوں میں برش پھیرے، ان کو راؤنڈ کر کے لپیٹے. باران کی ہی دلائی بہت سی ہیئر پنس میں سے ایک مضبوط والی لگا کر بالوں کو قابو کرے. اس نے ذرا گول گھومتے خود کو دیکھا. وہ کافی کیوٹ وائب دے رہی تھی. اس کی اس ڈریس کا کپڑا بہت فائن اور باریک جرسی سٹف میں تھا، پر دلارا کو فیل ہو رہی تھی اس کی ورمنس. وہ تمام بقیہ سامان وارڈروب روم میں رکھ آئی کیونکہ سیٹ کرنے میں بہت ٹائم لگتا اور ابھی اس کا کوئی موڈ نہ تھا. تبھی وہ اپنا فون لیے خالی ہوئے بیڈ پر آ کر بیٹھی اور لحاف کھولے 3-4 تکیے پیچھے رکھے ٹیک لگا کر ذرا بینڈ ہو کر اپنا فون سکرول کرنے لگی. ہائی سپیچ اس کی نظریں باران کے خوبصورت کمرے کے 4 سو گھومتی بھی نظر آئیں، جبکہ دوسری طرف ایدا اور آلیان تو ڈنر کرنے پہنچ گئے. جبکہ آزاد نازلی کو بھی روم میں لے آیا، پر روم میں آتے ہی وہ اس سے چہرہ چھپا کر واش روم چلی گئی تھی، اور آزاد کے پاس انتظار کے سوا آپشن نہ تھا کہ نازلی خود کو سنبھال کر خود ہی باہر آ جائے. وہ جانتا تھا اگر ابھی اس نے نازلی سے کوئی بھی سخت بات کی وہ لڑکی مزید ٹوٹ جائے گی. جبکہ چائے بنا کر وہ بابا کو ایک نظر دیکھنے ان کے روم کی طرف گیا. وہ سب جان چکے ہیں یہ سوچ کر باران کو دلی طمانیت تھی، اور جب اس نے بابا کو ایک پرسکون نیند لیتے سوچا تو دل ٹھنڈا ہوا. وہیں سے وہ اپنے کمرے میں لوٹ آیا. سگڑ بچے نے سب سمیٹ لیا. باران نے روم میں انٹر ہوتے ہی سارا میں سمٹا دیکھ کر تعریف کی تو دلارا نے آئی برو چکا کر باران کو سرد نظروں میں لیا. بچہ نہیں ہوں میں، وہ برا منا گئی. تو باران نے پاس آتے جھک کر اپنی چائے کا کپ رکھا اور پرتپش نظروں سے دلارا کو دیکھتے اس کے پاس ہی بیٹھا.
اپنا بچہ نہیں کہا جو بھڑک رہی ہو۔ باران کی گہری نظر اور جواب دونوں نے دلارا کو چپ لگا دی۔ وہ پرے سرکنے لگی جب باران نے اسے جگہ بنانے سے منع کرتے بازو پکڑتے کھسکنے سے روکا۔ وہ حیران و پریشان ہو کر باران کے منہ کو تکنے لگی۔ میں کاؤچ پر سو جاؤں گا، میرے لیے جگہ بنانے کی ضرورت نہیں۔ سب ڈریسز ٹھیک تھے اور باقی چیزیں؟ باران کے یوں قریب کر کے پوچھنے پر وہ غائب دماغی سے اسے دیکھنے لگی، جسے سمجھ نہ آئی ہو وہ کیا پوچھ رہا ہے۔ یہ سب میں نے اپنے لیے خود بھی کبھی نہیں خریدا، سب بھی کرتی ہیں تو مجھے یہ سب دیکھنا بھی نہیں آتا۔ مجھے دیکھ کر شرم آ رہی تھی تو میں نے جو کہ تو بیگز تمہارے وارڈروب روم میں رکھ دیے، یہ پہن لیا، یہ اچھا ہے، تھینک یو۔ دلارا نے اسے سچ ہی بتایا۔ یہ واحد معاملہ تھا جب اسے دلارا اپنی ایکچوئل عمر جیسی معصوم اور کیوٹ لگی، جو ابھی تک بی کی ایسی والی لاڈلی تھی۔ بڑی ہو جاؤ نا تو کب ہوگی؟ وہ سب تمہارے لیے ہے، میں تو پہننے سے رہا۔ باران نے اس کی گال تک ہاتھ لے جاتے ہاتھ کی پت سے ہلائی تو دلارا نے بے چین ہوتے اس کا ہاتھ پکڑ کر ہٹایا۔ چینج دا ٹاپک، چائے پیو اور سو جاؤ۔ دلارا نے پہلو بدلنا چاہا جب وہ سامنے سے اٹھے اس کے ساتھ بیٹھا، جس سبب دلارا کو تھوڑا آگے کھسکنا پڑا۔ وہ ہفکی سے ساتھ جڑ کر آ بیٹھتے باران کو دیکھتے گھوری۔ ابھی تو تم صوفے پر سونے کا کہہ رہے تھے۔ دلارا نے اسے خوش دلائی پر وہ خوش کرنے کے موڈ میں نہ تھا۔ ابھی میں سو تھوڑی رہا ہوں، بیٹھا ہوں تھوڑی دیر چائے پینے تک۔ باران نے مزے سے اپنا کپ اٹھاتے سپ لیتے بتایا تو دلارا اس کے بہانے سے ساتھ ساتھ جڑنے پر ہونٹوں کی حدود تک مسکرائی۔ جلدی پیو اور سو جاؤ، صبح جلدی فلائٹ ہے تمہاری یا لیٹ؟ دلارا نے اسے تاکید کی، پھر سوال بھی کیا۔ صبح 8 بجے کی فلائٹ ہے، میرے سونے کے پیچھے کیوں پڑی ہو؟ اتنی محنت سے جو چائے بنائی ہے وہ تو پینے دو۔ باران نے بچکانہ انداز میں لڑتے ضد کی تو وہ مسکرا کر سر اس سے لگاتی واپس اپنا فون سکرول کرنے لگی۔ پیو پیو، پھر شرافت کے ساتھ جا کر سو جانا۔ دلارا زج کرتے جان بوجھ کر ستاتے بڑبڑائی تو باران نے اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا، پھر بازو ساتھ لگی دلارا کی طرف حائل کرتے اسے مزید خود سے لگنے میں آسانی دی اور وہ سمٹ بھی گئی۔ شرافت؟ لیکن میرے ساتھ تو دلارا ہے جس کا شرافت سے دور دور تک تعلق نہیں۔ اچھی بلی وہ اپنا کام کر رہی تھی کہ باران نے پھر سے اسے سلجھایا۔ شاید وہ اس سے باتیں کرنا چاہتا تھا۔ کیوں؟ میرے کہاں وانٹیڈ کے اشتہار دیکھ لیے تم نے؟ ہٹنا، میں فون چارج لگا لوں، بند ہونے والا ہے۔ وہ برہمی سے سر اٹھا کر اسے دیکھتی گھوری تو باران نے چائے کا کپ واپس سائڈ میز پر رکھ دیا۔ جب اس نے اٹھنے کی اجازت چاہی، آپ کہو پلیز، آپ کہو ورنہ میں تمہیں یہاں سے اٹھنے نہیں دوں گا۔ باران نے ضد کرتے فوراً شرط رکھی۔ اچھا، اور تم سمجھتے ہو میں تمہاری ضد کو اہمیت دوں گی؟ دلارا نے دلیری کے سنگ اس سے آنکھیں ملاتے پوچھا۔ باران نے فوراً سر ہلایا جسے اس یقین سے تو بھرا ہوا تھا وہ دینی چاہیے، آفٹر آل ہم لورز ہیں۔ باران نے اسے اکسایا جس پر دلارا نے فون کو خود آف کر کے تکیے کے نیچے رکھ دیا اور حفیف سے اسمائل کی۔ باران کا موڈ دھواں ہوا۔ سکون سے سو جاؤ، اچھا ہے میرا فون چارج نہیں ورنہ میں سو نہ پاتی۔ اب میں سوتی ہوں، گڈ نائٹ مسٹر لور۔ وہ مزید ذرا ساتھ ہو کر ایک فلفی سا تکیا اپنے سر تلے رکھے لیٹی تو باران نے برہمی سے اس بے مروت حسینہ کو دیکھا۔ تم فون کے بنا بھی نہیں سو سکو گی کیونکہ میں تمہارے آس پاس ہوں، کہو تو سلا دوں مس لور۔ باران نے بھی تکیے نیچے کرتے دراز ہوتے ذرا سا دلارا کی طرف جھکاؤ دکھاتے پیشکش کی، جس پر وہ بند آنکھیں کھولے خود پر جھکے باران کو دیکھنے لگی، جس نے بازو بینڈ کیے ہاتھ کے سہارے سے جھکاؤ برقرار رکھا تھا۔ کیسے سلاؤ گے؟ دلارا نے بے خود سی نگاہ باران پر جمائے دلچسپی سے پوچھا تو وہ ہاتھ دھیرے سے دلارا کے بالوں تک لے جاتے
اس کے سر تلے لگی پن کھول کر اس کے بالوں کو ڈھیلا کرے۔ دلارا کے ذرا سر اٹھانے پر انہیں اس کی گردن کے نیچے سے نکال کر سائڈ کرے، آہستگی سے اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں داخل کرے پھیرنے لگا تو وہ آنکھیں نیند سی محسوس ہونے پر جھپکنے لگی۔ پر اس بیچ اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ بے حد مرغوب تھی۔ ایک غالب آنے کی قوت تھی اس مسکراہٹ میں۔ میں تمہارے بغیر ایک لمحہ نہیں رہ سکتی، پر رہوں گی۔ تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ تم پر اتنی بھی ڈیپینڈنٹ نہیں ہوئی ابھی۔ میرے اس جبر کی تم کبھی نہ کبھی داد ضرور دو گے۔ ایک یہی تو میرے اندر بہت اضافی ہے۔ میں نے آج تک کسی چیز یا انسان کی حسرت نہیں پالی، پر اب لگتا ہے تم ہو ہی ایسے جس کی حسرت بھی دل فریب ہے، مجھ پر سجے گی۔ میں ابھی سے مس کر رہی ہوں تمہیں، پر جانتی ہوں تمہارے جانے کے بعد بہت سے معاملات مجھے مصروف کرنے والے ہیں۔ یاد تو بہرحال آؤ گے، پر یہی بہتر ہے تمہیں میرا یہ سچ ابھی پتہ نہ چلے کہ مجھے تمہاری محبت اب کبھی تم سے رہائی نہیں دے گی۔ وہ دھیرے دھیرے سو رہی تھی، لیکن باخدا یہ تھکن بس آنکھوں تک تھی۔ دل، دماغ، جسم اور روح کا ہر حصہ بیدار تھا اور اس شخص کے پہلو میں تاعمر بیدار ہی رہنا چاہ رہا تھا۔ کیا باقی ہم نام کے ہی لورز ہیں؟ آئی تھنک ہمیں تھوڑا لو ایڈ کرنا چاہیے۔ مس کرتے ہوئے اچھا لگے گا ایک دوسرے کو۔ تمہیں نہیں لگتا ہمیں کچھ اسپیشل کرنا چاہیے؟ وہ دنیا گھوم اور پرکھ کر آنے والا دنیا دار شخص کیسے ممکن تھا دلارا کی آنکھوں کی نرمی، ٹھنڈک اور راحت محسوس نہ کر پاتا؟ اسے پتا تھا وہ سوئی جاگی کیفیت میں بس اسی کو سوچ رہی ہے۔ یہ اس کی آنکھوں میں لکھا تھا۔ اسپیشل مطلب؟ دلارا نے اس کی آنکھوں کو تفصیلی دیکھا کہ جان سکے وہ کس قسم کی خاص قربت چاہ رہا ہے۔ اسپیشل مطلب جو ہم دونوں اس وقت چاہ رہے ہوں۔ باران نے اپنے بیجا بڑھتے ارمانوں کا گلا گھونٹنے کے ساتھ بھی دل کی خواہش ہونٹوں سے پھسلنے دی۔ میں تو سونا چاہ رہی ہوں۔ دلارا نے آنکھیں زبردستی کھولتے زچ کرتے انداز میں اطلاع دی تو باران نے ایک شاکی نظر دلارا پر ڈالی۔ میں تمہیں چاہ رہا ہوں دلارا۔ وہ بہت خود پر جبر کرنے کے باوجود بڑبڑایا تو دلارا کے دل کی دھڑکن اچانک بڑھی، جس پر اس نے جلدی سے آنکھیں بند کر لی۔ تمہیں پتا ہے ہماری اس رات کو کیا اسپیشل بنائے گا؟ وہ بظاہر آنکھیں بند کیے اس کے پہلو میں لیٹی تھی، پر اس کے سوال پر باران نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنا روک کر فیک سلیپنگ بیوٹی کی طرف دیکھا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا اظہار محبت کے بعد رومانس ہوتا ہے دھواں وہ بھی ممکن نہ تھا، پھر کیا آپشن ہے؟ کیا تمہارے پاس کوئی آئیڈیا ہے کیا؟ باران نے بہکی سی نظر ڈالی تو وہ آنکھیں کھولے اسے دیکھتی مسکرائی۔ اس سفید پوش عاشق کی بے بسی پر اس کا دل بھی مسکرا کر مچل رہا تھا۔ کہانی سناؤ مجھے یا پھر صوفے پر تشریف لے جاؤ۔ ایسا دو لورز میں نہیں ہوا ہوگا، ہے نا اسپیشل؟ دلارا کی شرارت پر امڑتی مسکراہٹ نے بات بڑھا دی تھی۔ وہ ٹلنے والی شے کہاں تھا؟ وہ تو آج کافی دیر سے بے ایمان ہوئے جا رہا تھا۔ مجھے بس میری اور تمہاری کہانی آتی ہے، وہ سناؤ۔ باران کے سنجیدہ ہونے پر دلارا بھی مستی و شرارت تر کرے اسے فرصت رکھتی بیدار نگاہوں سے تکنے لگی۔ کیا وہ کہانی رومانٹک ہے؟ دلارا نے مسکرا کر تجسس کا اظہار کیا۔ لو تو ایڈ ہو نہیں رہا، رومانس تو دور کی بات ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، کہانی بہت بورنگ ہے، تم ویسے ہی سو جاؤ، میں جا رہا ہوں صوفے پر۔ باران نے اس کے بالوں سے اپنا ہاتھ آزاد کرتے انگلیوں کو بھی نکالا اور واقعی صوفے پر جا لیٹنے کی نیت سے اٹھ کر بیٹھا۔ جب وہ بھی بے قرار نظریں اس پر ڈالے اٹھ بیٹھی۔ لو ایڈ کر لو پر مت جاؤ، وہ بے اختیار اسے دیکھ کر بولی تو باران نے بیٹھے بیٹھے پیچھے کو پلٹ کر دلارا کے چہرے پر آنکھیں جمائیں۔ وہ اس کے سارے راز کو بس اس کی آنکھوں کی تڑپ اور شدت سے ہی جان گیا۔ مجھے تم سے واقعی پیار ہو گیا ہے کہ وہ کیئرنگ والے پیار سے تھوڑا الگ ہے۔ مجھے پتا ہے یہ بہت ہی فضول بات کہہ رہا ہوں، لیکن میں تم سے کبھی الگ نہیں ہونا چاہتا۔ مجھے افسوس ہے میں نے خود سے عہد کیا تھا، بس تمہاری حفاظت، فکر اور خیال ہی میرا
तुम्हारे साथ जुड़े रहने का मकसद होगा, पर मैं अपने अहद से भटक रहा हूँ। मैं इतना खुदगर्ज तो कभी नहीं था। आई नो तुम्हारी जिंदगी अभी शुरू हुई है प्रॉपर, और तुम बहुत से फेजेस से गुजरने वाली हो। शायद तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का परफेक्ट इंसान भी जल्द मिल जाए, लेकिन मैं एक बार तुम्हें ये सब बताना चाह रहा था। मुमकिन है मैं कल तक खुद तुम्हारे लिए वापस पहले जैसा बदल जाऊं, कि नहीं मैं तुम्हारे लिए किसी तरह ठीक नहीं। मेरे ख्यालात बदल जाएं, खुदगर्जी जब खत्म हो जाए, तो मुझे अपना आप तुम्हारे लिए सिर्फ हसारा और नुकसान लगे। लेकिन इस लम्हे जो है वो बिल्कुल सच है। वो रुख पलट कर वापस बैठे दिलारा को देखते वो सब कह बैठा जो इसने कहने के बारे ख्वाब में भी नहीं सोचा था। वो नहीं जानता था दिलारा का इस पर क्या रिएक्शन आएगा, पर वो कुछ लम्हे बोल तो दूर सांस भी ना भर सकी। तुम हमेशा खुदगर्ज रहने का क्या लोगे? वो कुछ लम्हे बाद इसी बदहवासी की कैफियत में बोली। तो बारान पहले तो उसके सवाल को समझ ना सका, मगर जब ख्वासों में ये बात समाई, दिल सिमट कर रह गया। शरेआनों तक एक खिंचाव भरा मीठा दर्द महसूस हुआ। ये सब कुछ जैसे उसके शऊर में कहीं तहरीर हो गया। तुम भी ऐसा ही फील करती हो? यू लव मी? बारान ने बेयकीनी की कैफियत में पूछा। तो दिलारा ने लहजा बर नजर झुकाकर सर नफी में हिलाया। नो, तुमने कहा तुम प्यार करते हो, मैंने तो इस प्यार को कबूल किया है। ये नहीं कहा कि मुझे भी ऐसा कुछ है। दिलारा ने उसकी थमी सांसें इजहार ना करके भी इतना सब कह देने पर और मुंजमद की। तुम्हें मेरी परवाह और फिक्र है, ये प्यार से ज्यादा डिमांडिंग है। मैं इसके साथ ज्यादा खुश हूँ। और जिसे अंदर हल्का हो जाने जैसा मुस्कुराया। दिलारा को उसकी छुपाई ना जाती खुशी पर बेहद प्यार आया। वो राजी खुशी एक दूसरे को मुस्कुराकर देख रहे थे। फिर बारान के वापस लेट कर बाजू खोलने पर वो पूरे हक से उसकी बाजुओं में बसकर उसके सीने जालेगी, साथ ही लेटी। मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहती हूँ बारान। वो इस आसूदगी के लेवल को मर के भी बयान ना कर सकती थी, जो बारान के वजूद से जुड़ी थी और दिलारा के अंदर उतर रही थी। खुशी नहीं चाहिए, तुम चाहिए हो बस। वो उसके जवाब पर मजबूर हुई, सर उठाने और इकठलाई से निगाह बारान यल्द्रम पर डालने के लिए। सोच कर बताऊंगी। दिलारा की आंखें मुस्कुरा रही थी और महकते होंठों पर सुकून भरा तबस्सुम बिखरा था। अपनी महक समेत बारान को झंझोड़ रहा था। वो सर उठाए उसके नरम मुस्कुराते होंठों की तरफ लपका, तो वो सर मजीद उठाए बीच में फासला बना गई। इस बार फिर से होंठों के संगम पर बस सांसें मचली थी। हरारत बेदार हुई थी, पर नरम गर्म सी पुरिस्तेहकाक जसारत से दोनों महरूम रहे। वो दिलारा की मज़ाहमत पर परेशान होकर उसे देखने लगा। इसके लिए मेरा भी प्यार में पड़ना जरूरी है। अभी नहीं मिस्टर लवर, आपको मुझे अपने प्यार में डालने तक रुकना होगा। वो फिर से उसकी जान लेने पर उतरी, जब उसे आप कहकर पुकारी। चैलेंज होते ही हार गई। इसे बारान की खुशी के सिवा इस वक्त सब भूला हुआ था। प्यार में पड़ने पर ही मेरा कहा माना है ना जिद्दी दिलारा ने, तो फिर इस मज़ाहमत का मतलब? वो उसके चेहरे को जबड़े से होल्ड करे खुद पर झुकाए असूली सवाल कर उठा, पर दिलारा ने फौरन नफी में गर्दन घुमाई। आप गलत समझ रहे हैं। प्यार में पड़ गई तो कोई कहा नहीं मानूंगी, तुम रुल जाओगे। वो उसको अपने जज्बात से डरा रही थी। वो दंग था, ये कैसी लड़की है। अभी के लिए गलत समझने पर कोई सजा नहीं दोगी मुझे? इसे लगा अगर वो इतनी मुनफरिद और बेबाक है तो सजा भी फिर बेहद करीब आकर देगी। दी है ना, आपको दूर कर दिया खुद से। वो इतराई, वो मलिका थी, उसे इतराना सज रहा था। ऐसी सजा तो नॉर्मल और बोरिंग लोग देते हैं। ट्राई समथिंग न्यू लिवांडर। वो इसे बहक कर रुखसा कर रोह सहलाती अंबर आंखों से देखकर भी अपने करीब नहीं कर सकता था। आज वो बला की जिद्दी हो रही थी।
اندر تک مچل رہی تھی کہ کیسے وہ شخص اس کے لیے ہر شدت پار کیے بے قرار ہو رہا ہے۔ دیکھو، میں اپنے نزدیک بہت زیادہ مائل کرتا وجود ہوں۔ میں اگر تمہارا پیار ہوں تو تم خود کو روک نہیں سکو گے۔ کیوں آدمی کتنے پاگل ہو جاتے ہیں سکون اور جوش میں۔ ایسا میں نے سنا ہے تو میں تمہارے قریب نہیں آؤں گی، کیونکہ مجھے اپنی جان کچھ زیادہ ہی پیاری ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی اسے اتنی بے باک اور بے تکلف ہو کر سمجھا گئی کہ خود باران کے کان دعا چھوڑ گئے۔ پھر جو اس چھٹانگ بر کی لڑکی کو اپنے حسن پر ناز تھے وہ الگ۔ تم آپ مت کہو مجھے پھر۔ وہ سر زور سے ہلائے سے منع کر گیا تو دلارا کی مسکراہٹ بے قابو ہوئی۔ اسے کبھی کسی پر ترس نہیں آیا، پر آج باران پر لاڈ کے سنگ آ رہا تھا۔ کوئی ایک دین ایمان ہے یا نہیں تمہارا؟ وہ آگے سے ڈرامائی سا گھوری۔ محبوب بس ایک ہے، باقی کچھ یاد نہیں، اپنا نام تک نہیں۔ تمہیں نہیں لگتا تمہیں تھوڑا اپنی عمر سا بہیو کرنا چاہیے؟ میرے کان دعا ہو رہے ہیں اس وقت۔ باران نے اسے زبردستی پکڑ کر خود میں پینچ سا لیتے بے بسی سے کہا، اور دلارا سانس سا روک گئی، چپ چاپ اس کے گلے لگی، کیونکہ اسے باران کی بازوؤں کی گرفت سے یہی محسوس ہوا کہ باران کے لیے اس وقت دلارا کا یوں پاس ہونا ہی ضروری بچا ہو، باقی ہر معاملہ ایک طرف ہو گیا۔ نو نو، تم پورے دعا اور آگ ہو رہے ہو مسٹر لور، چلو سو جاؤ، اس کا حل کبھی فرصت سے سوچ کر نکالیں گے۔ دلارا نے اسے خود سے یوں چپکنے دیا تھا، یہی اس ہائیجین ایشو رکھتی لڑکی کا احسان سمجھتا وہ، اور وہ تھوڑی اس کی بازوؤں کی جکڑن میں بے چین ہوئی تو باران نے ٹائٹ بازو ذرا لوز کیے۔ وہ بند آنکھوں سے مسکرائی۔ I think I love you دلارا، وہ اس کے کان میں رازداری سے بولا۔ دلارا کے دل کی دھڑکن تھمی، سانس روکے وہ چہرہ اٹھا کر اسے دیکھتے مسکرائی۔ I think you are right باران۔ دلارا نے آنکھیں میچتے سرخ چہرے کے ساتھ مسکراتے اس کے خیال کو اقرار بخشا، تو اس بار وہ بے قرار روبی جان لیوا مسکرایا۔ کسی کو بتانا مت، وہ پھر سے سرگوشی میں بولا۔ اس کا بار بار یوں کان کے قریب ہو کر بولنا دلارا کو اس کی سانسوں کی خوشبو کا دیوانہ کرنے پر تلا تھا۔ اوکے، وہ سنجیدہ ہوئی اور باران نے اس کے یکدم ظالم بنتے موڈ پر اس کے ماتھے کو چومتے بات ختم کر دی۔ دلارا نے آسودگی سے آنکھیں بند کرتے خود کو کمپوز کیا، اور باران نے بھی اس کے بالوں میں چہرہ چھپائے آنکھیں موند دی۔ وہ یوں ہی کچھ لمحوں کے بعد اپنی اپنی نیند میں اچانک اترے، پر ایک دوسرے کے جسم کی بدستور حدت بٹورتے ہوئے۔ وہ سو گئے ہوں پر دلوں کے اندر تو جشن کا سا سما برپا تھا۔ زہے نصیب، تمہارا قرب ہو تو مشکلیں کافور ہو جائیں، یہ اندھے اور کالے راستے پر نور ہو جائیں، تمہارے گیسوں کی چھاؤں مل جائے تو سورج سے الجھنا بات ہی کیا ہے، اٹھا لو اپنا سایہ تو میری اوقات ہی کیا ہے، میرے بارے نہ کچھ سوچو، تم اپنی بات بتلاؤ، کہو تو چلتے رہتے ہیں، کہو تو لوٹ جاتے ہیں۔ جی جناب، تو آج کی ایپیسوڈ تھی دلبر کا اظہار اسپیشل، یعنی باران کا اظہار اسپیشل، تو اس لیے آج میں نے چھوٹی دی ہے کیونکہ آج کل میں بہت زیادہ بزی تھی تو یہی لکھ پائی ہوں، لیکن کل کے ایپیسوڈ میں بہت کچھ ہونے والا ہے، ناول ایک دم سے آگے جانے والا ہے ایک دو ایپیسوڈ میں، تو آپ کو لگے گا یہ کیا ہو گیا ہے بھائی، تو کل کی ایپیسوڈ بہت زیادہ زبردست ہونے والی ہے، کیا ہوگا یہ آپ کو کل پتہ چلے گا۔ آج کی ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی ضرور بتائیے گا، اور یہ ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ پیاری تھی اور بہت زیادہ ڈیپ بھی تھی، بہت کچھ تھا اس میں، تو یقیناً آپ کو اچھا لگے گا۔ سب تو دلبر کے فین ہیں ہی، تو یقیناً آپ سب کو اچھا لگے گا ان دو کا یہ سین اور اسپیشل والا، تو بہترین اور پیارا سا تبصرہ ضرور دیا کریں، ناول کو جو ہے وہ اچھے سے سراہا کریں اور میرا ساتھ نبھایا کریں۔ جنہوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سب چینل سبسکرائب کر کے پھر میرا ساتھ نبھایا کریں، اور ملتے ہیں پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اچھا اور پیارا سا تبصرہ آپ کا مجھے انتظار رہے گا اس کا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ دھماکے دار ایپیسوڈ میں۔
تب تک کے لیے بائے بائے، اللہ حافظ۔